گریڈ 7 سیرت مبارکہ کے درخشہ پہلو حصہ دوم، یہ ہمارا چیپٹر تھا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ چیپٹر مکمل کر لیا تھا اور اس کے 5 سوالات کے جوابات بھی ہمارے ہو گئے تھے. صحیح ہے. اب جو ہے وہ ہم اس کے بقیہ کام ہمیں کرنا ہے، اور کلاس میں صرف ایک ریحان ہی آتے ہیں، اور آج جو ہے وہ حذیفہ بھی آئے تھے، باقی اسٹوڈنٹ نہیں آتے، تو براہ مہربانی آپ کلاس میں بھی آیا کریں. ٹھیک ہے. اس کا دیکھیں 5 سوال ہو گئے تھے. چھٹا سوال ہے، اپنے پاس آنے والوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک فرماتے تھے. چھٹا سوال ہے، اس کے جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 4. لوگوں کی حاجات پوری کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی مشغول فرما لیتے اور حوائج پورا کرنے کی ہدایت دیتے اور تدابیر بیان فرماتے رہتے اور ارشاد فرماتے ایسے لوگوں کی حاجات مجھ تک پہنچاؤ جو خود نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ثابت قدم رکھیں گے. یہ یہاں تک اس کا جواب ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل کون شخص تھا. اس کے لیے آپ صفحہ نمبر یہ 5 ہے، 5 پر آئیں اور اوپر سے لائن نمبر 3 میں آئیں. پیراگراف یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین وہ تھا جو عام خیر خواہی و نصیحت کرتا. یہ سوال نمبر 7. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور نشست و برخاست کیسی ہوتی تھی، مختصراً تحریر کریں. اس کے لیے یہ سوال نمبر 7 کے نیچے ہی ہے. دیکھیں، آپ کی نشست و برخاست بغیر ذکر الہی کے نہیں ہوتی تھی. آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو کنارہ مجلس میں ہی بیٹھ جاتے، صدر مقام پر پہنچنے کی کوشش نہ فرماتے، اور آپ کے حسن معاشرت کی بنا پر ہر شریک مجلس یہ سمجھتا کہ آپ نے سب سے زیادہ اس کا اکرام فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 8. سوال نمبر 9 دیکھیں، یہ خالی جگہ کا ہے. یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ بات ناپسند ہے کہ وہ اپنے ڈیش میں امتیازی شان سے بیٹھے. تو ڈیش میں کیا ہے کہ رفیق ہو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کی وجہ سے ایک آنکھ کو ڈھانکے ہوئے تھے. آشوب چشم، جو کھجوریں طاق عدد میں کھائی جائیں وہ ڈیش نہیں، مضر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ڈیش پیدا فرماتے. الفت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست ڈیش کے بغیر نہیں ہوتی، ذکر الہی. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے جو کام کیا ہے سوال نمبر 6، 7، 8 اور 9، یہ 4 سوال کیے ہم نے. 1، 2، 3، 4. ٹھیک ہے، یہ 4 سوالات ہم نے کیے ہیں. باقی اس کی مشقی یہ کام ہے. صحیح ہے، یہ ہم اگلی اس میں کریں گے. بس ایک سوال یہاں سے اور کر لیتے. لغت دیکھ کر درجے ذیل الفاظ پر اعراب لیں گے. طعام، حضر، فلاں، خدام، تناول، آشوب، مضر، سرید، قرب. ان کے اوپر آپ نے زیر زبر پیش لگانی ہے. جیسے میں پروننسیشن سے، تلفظ سے میں پڑھ رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے. طعام، تو بتا عام میم ساکین. حضر، ہے پہ بھی زبر اور زے پہ بھی زبر اور رے پہ بھی زبر، حضر. فلاں، خدام، اس پہ تجدید آئے گی دال کے اوپر. تناول، اس واو کے اوپر چھوٹی چھوٹی پیش آئے گی. آشوب، شین کے اوپر بھی پیش آئے گی. مضر، اس پہ بھی پیش آئے گی. سرید، زبر. قرب، اس پہ ہی پیش آئے گی. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 11، 12، 13، 14 اور یہ 15 اور 16 یہ ہم اگلے اس میں کریں گے. ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں کریں گے. آج جو میں نے آپ کو کام دیا وہ سوال نمبر 6، 7، 8، 9 اور یہ سوال نمبر 10. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے. آپ اس کو کاپی میں اتاریں گے اور اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کام کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.